احمد بلال محبوب صاحب فرمائیے گا، یہ بات جو ہے اس میں تو شاید کوئی دو رائے نہیں ہے پاکستان 25 کروڑ پاکستانیوں میں کہ موجودہ نظام گورننس جو ہے وہ مسائل کا حل پیش نہیں کر سکا ہے. اور اس میں پھر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہرحال جمہوریت ہے. یہ اب تو وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک طویل عرصے سے پاکستان میں جو ہے اس وقت جمہوریت ہے، ایک جماعت آ رہی ہے دوسری جا رہی ہے، ایک جماعت آ رہی ہے دوسری جا رہی ہے. مگر ایک الگ بات ہے کہ دو جماعتوں پہ ایک خاندان کا تسلط ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو جمہوریت اور یہ تمام نظام جو ہے پاکستان کیا اور پاکستانیوں کے مسائل کا تو حل نہیں پیش کر سکا. تو اس کو ایک نیا جنم دینے کی ضرورت ہے نا، جمہوریت کے ہی پیرامیٹر میں اور آئین کے ہی پیرامیٹر میں. بہت شکریہ. میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ گورننس ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت کمزور گورننس ہے اس ملک کے اندر، اور اس لیے بہت تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہوگی. لیکن اس بات پہ کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ یہ تبدیلیاں کس قسم کی ہوں گی. مثلا صوبے بنانے کے بارے میں کنسنسس نہیں ہے. کل بھی جو وزیر داخلہ نے فرمایا اور آج ISPR نے جو کہا، اس پہ تو یہ لگتا ہے کہ ٹاپ کے لیول پہ ایک کنسنسس ہو چکا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، جسے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہتے ہیں. لیکن ہماری پارلیمنٹ میں اور ہماری صوبائی اسمبلیوں میں اس پہ اتفاق رائے ہوگا، یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے. لیکن میرے خیال میں جس چیز کی ایک ایسی ضرورت ہے جس پہ کنسنسس موجود ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا، وہ ہے مقامی حکومتوں کا نظام. اگر آپ کو اختیارات اور وسائل کو نچلی سطح پہ منتقل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک نظام پہلے سے موجود ہے، لیکن صوبے اس نظام کو ایسی گرفت میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ نیچے نہ وسائل کو منتقل ہونے دیتے ہیں نہ اختیارات کو منتقل ہونے دیتے ہیں. تو مقامی حکومتیں محض ایک ڈھکوسلا سا ہیں، ان کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں. احمد بلال صاحب، تو یہی تو سب سے بڑا کرائسس ہے کہ جو ہم نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں جو کہ آئین میں ہے. اب تو اس میں نہیں 140A تو آئین کے اندر ہے نا، PFC آئین کے اندر ہے نا، اور آپ کو ایک با اختیار مقامی حکومت تو آئین تقاضا کر رہا ہے نا. مگر جنہوں نے کرنا ہے وہی تو اس کے مخالف ہیں، جنہوں نے کرنا ہے وہی تو سب سے بڑے تحفظ ہے، اسٹیٹس کو کے محافظ ہیں. وہ کبھی بھی پنجاب کی گورنمنٹ یا سندھ کی گورنمنٹ جو 18 سال سے ہے، جو ایک طویل عرصے سے ہے، دو خاندان ہیں، یہ تو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے کہ کسی صورت سے وہ اس نظام کو کسی حالت میں ڈائلیوٹ ہونے دے جو کہ اس وقت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ اس کا دشمن نظر آتا ہے. تو پھر ہم کیا کریں، کیسے اس مسئلے کا حل کریں؟ کیونکہ دو بڑی سیاسی جماعتیں تو اس اسٹیٹس کو کی محافظ ہیں جو کہ ہمارا اس وقت ناسور ہے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ صوبائی حکومتیں یہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ ان کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں اور جو وسائل ہیں وہ نیچے منتقل ہوں اور ان کے ہاتھ سے نکل جائیں. اس لیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے صوبوں کا، صوبائی اسمبلیوں کا مقامی حکومتوں کے ساتھ. اس کا حل یہ ہے، اور یہ حل وہ ہے جو ہندوستان نے کیا تھا 45-50 سال کے بعد اپنے آئین کے بننے کے بعد. وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی جو ہمارے ہاں تھی کہ صبح مقامی حکومتوں کو وسائل منتقل نہیں ہوتے تھے، ڈیزالو کر دی جاتی تھی، الیکشن نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے آئین میں ترمیم کی. یہ جو آرٹیکل 140A ہے اس کی تفصیلات دینے کی ضرورت ہے. یہ تو 4-5 سطروں کا لکھا ہوا ایک خواہش نامہ ہے. تو اس کے لیے جس طرح آپ نے صوبائی اسمبلیوں کے لیے، صوبائی حکومتوں کے لیے ایک تفصیلات دی ہوئی ہیں، اسی طرح 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کو تسلیم کیا جائے اور مقامی حکومتوں کے لیے ایک آئینی ترمیم کی جائے تاکہ صوبے اپنی مرضی کا نظام بنانے کی کوشش نہ کر سکیں اور یہ آئین کے مطابق وہ نظام بنے. چھوٹی موٹی تبدیلیاں صوبے کر سکتے ہیں لیکن بنیادی خد و خال آئین کے اندر درج ہونے چاہیے. آرٹیکل 140A کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. میرے خیال میں مقامی حکومتوں کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ کیا جائے. احمد بلال صاحب، یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے نا کہ جو نظام ہم تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اس پر مکمل اگر کہیں کہ قابض یا اس پر مکمل اختیار جو ہے وہ تو ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اس نظام کو جنم دیا ہے، جنہوں نے 20-20 سال لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہونے دیے، جنہوں نے کہ سپریم کورٹ یا اس قسم کی کسی بھی حکم کو جو ہے وہ ماننے سے کھل کے انکار کر دیا. اور یہ پکی بات ہے نا کہ جمہوریت کی دائی وہ جماعتیں ہیں جو کہ خاندان کی اور موریثی سیاست کی سب سے بڑی محافظ ہیں.
جی یہ درست ہے، اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے، اسٹوڈنٹس یونین کو بحال ہونا ضروری ہے، لوکل گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ نئی قیادت ابھر کے آگے آ سکے. تو یہ درست ہے، لیکن صوبوں کو کریٹ کرنے کے لیے مجھے ڈر یہ ہے کہ مزید خرابی پیدا ہو سکتی ہے اگر اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوگا، اور اتفاق رائے ہم بہت جلدی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں بھی خرابی ہوگی. ہم نے 27ویں آئینی ترمیم جو کی وہ 5 دن کے اندر کی، اس کے اندر قومی اسمبلی سے بھی ہو گیا، قومی اسمبلی کی کمیٹی سے بھی ہو گیا، 8 ڈفرینٹ سٹیپ تھے، 5 دن میں کر لیے. حالانکہ اس میں ہم نے اپنے دفاعی ہائر آرگنائزیشن کو تبدیل کیا، ہم نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کو کریٹ کیا، ہم نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کو تبدیل کیا. تو اگر اس طرح سے آئینی ترمیم کرنی ہے تو اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی. اس میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے شروع کیجئے ڈسکشن، اور اگر اتفاق رائے ہو جائے تو پھر کر نہیں. تو بلال محبوب صاحب آپ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ، اور obviously آپ یہی فرما رہے ہیں کہ اب مثال کے طور پر اتفاق رائے اگر ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ 2 بڑی پاکستان کی جو کلیدی جماعتیں ہیں، جو الٹیمیٹ جماعتیں ہیں، ان میں جب وہ اقتدار کی ایک میز پہ بیٹھے ہیں، ایک تھالی میں کھا رہے ہیں، اس وقت وہ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اس وقت جب کہ ایک نے اسی پارلیمنٹ سے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنوایا ہے، ایک نے پرائم منسٹر بنایا ہے، وہ کہتے ہیں الیکشن ہی دھاندلی کا ہے اس کو. تو میں ان سے کہاں توقع کروں، کہاں مجھے وہ دیں گے 25 کروڑ لوگوں کو، وہ تو جب بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں کر پا رہے، تو وہ میں کنسنسس کہاں سے لاؤں گا؟ خاک ہو جائیں گے ہم کو خبر ہونے تک. جی اگر ہمیں جمہوری نظام پہ چلنا ہے اور کانسٹیٹیوشن کے تھرو کرنا ہے تو پھر تو یہی طریقہ ہے. اس کے علاوہ باقی طریقہ تو پھر انارکی کا ہے، کیونکہ اگر آپ پارلیمنٹ کے ذریعے سے نہیں کریں گے تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہم ماضی میں اس طرح کے بہت سے تجربے کر چکے ہیں، اس کے نتیجے میں تو خرابی بڑھ جاتی ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پارلیمنٹ کوئی آئیڈیل تو نہیں ہے، لیکن یہی دستیاب ہے. اگر آپ نے کوئی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو انہی کے ذریعے سے ہوگی، لیکن اس کو مصنوعی طریقے سے کرنے کے بجائے اس کو آپ ڈسکشن کے ذریعے اتفاق رائے سے کریں. 18ویں آئینی ترمیم بھی تو ہوئی تھی، تقریباً 1 سال وہ کمیٹی بیٹھی رہی تھی، 100 سے زیادہ اجلاس ہوئے تھے، اور ایک جینون اتفاق رائے ہوا تھا. تو جینون اتفاق رائے کے بعد فیصلہ کریں گے تو وہ لاسٹ کرے گا. لیکن اگر آپ 5 دن کے اندر اتنے بڑے فیصلے کر لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خرابی ہوگی. تو احمد بلال صاحب، کیا اس کے ذریعے پھر ہم، اچھا یہ فرمائیے کہ اپارٹ فرام آل دس گورننس کا کولیپس جو ہے، مان لیجئے کہ ہم نے نہیں سنا کہ یہ بات محسن نقوی صاحب نے کہی ہے، یہ اگر کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو کیا یہ گورننس کا کولیپس ہے پاکستان کے اندر؟ گورننس میں بہت خرابی ہو چکی ہے. ہماری گورننس بہت کمزور ہے، ہماری سروس ڈیلیوری کمزور ہے. ہمارے ہاں دنیا کے جو دیگر ملک ہمارے ارد گرد ہیں ان کے مقابلے میں تعلیم، صحت، پبلک کی رفاہ عامہ کے کام اور دوسرے ترقی کے کام، اور ہماری اکانومی، یہ ساری بہت کمزور ہے. اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہماری گورننس بہت کمزور ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور دوسری رائے نہیں ہے. اس کے اسباب یہ ہیں کہ ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی بجائے الیکشن میں اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو الیکٹ کروایا ہے. اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کریں گے تو پھر شاید 1 2 3 الیکشنوں کے بعد چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں. لیکن اگر الیکشنوں کو آپ مینیپولیٹ کر کے لوگوں کو، لیکن احمد بلال صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو الیکشن ہوتا ہے اس میں ایک سیاسی جماعتیں جو جس طرح کا بھی پاکستان میں الیکشن ہوا ہے وہ برابر کی شریک رہے ہیں، وہ برابر کے بینیفیشری رہے ہیں، برابر سے زیادہ بینیفیشری رہے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں دھاندلی والے الیکشن کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں دامے ورمے سکھنے سیاسی جماعتیں شریک ہوتی ہیں، وہ اس کا حصہ ہوتی ہیں. یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کرایا؟ یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی، ہر بار ایک بینیفیشری ہوتی ہے، ایک بار اس کی باری لگتی 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 ہے. یہ کیا جمہوریت ہماری سیاسی جماعتیں اس نظام کی جو آج ہمیں کھا گیا ہے، جو ناسور ہے ہمارا، وہ کیا اس کی ذمہ دار نہیں ہے؟ بالکل ذمہ دار ہیں. لیکن یہ بھی ایک تلخ بات کہنے دیجئے کہ سیاسی جماعتوں کو اس بات کا یقین ہو
کہ ان کی اپنی الیکشن کیمپین اور اپنی فالوئنگ کے بجائے جسے وہ ایک مشہور صحافی کہتے ہیں نا قبولیت اور مقبولیت، کہ مقبولیت سے صرف بات نہیں بنے گی، قبولیت بھی چاہیے ہوگی. تو قبولیت کے لیے جب آپ کو پتا ہو کہ قبولیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر تمام سیاسی جماعتیں اسی راستے کو اپنا لیں گی اور اس کے مطابق چلیں گی، اور مقبولیت کو بہرحال اس کا ایک حصہ ہی ہوگا لیکن وہ ٹوٹل حصہ نہیں ہوگا. یہ بہت افسوسناک ہے لیکن اس کو تبدیل ہونا بہرحال چاہیے. افسوسناک تو ہے سر، افسوسناک کہ اللہ تعالیٰ حل ہم تک پہنچائیں گے.